دمشق کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا تو اسی وقت مسلمانوں کو خبر یہ ملی کہ جو وہاں کے رومن بادشاہ نے ہرقل نے اپنی فوجوں کو اس طرح ری آرگنائز کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو پشت سے گھیرنا چاہتا ہے اور اجنادین کے مقام پر ان فوجوں کو جمع کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے جب یہ دیکھا کہ دمشق کا محاصرہ طویل ہو رہا ہے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام فوجوں کو وہاں سے لیا اور واپس نکلے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کے ساتھ، اور اپنی فوجوں کو اجنادین کے مقام کی طرف بڑھنا شروع کیا کہ جہاں پر ان کی بہت بڑی ایک فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ایک غیر معمولی واقعہ ہوا۔ مسلمانوں کا جو کیمپ، مسلمانوں کا جو لشکر وہاں سے واپس نکلا ہے تو اس کے آخر میں عورتوں کے خیمے تھے، اور مسلمان اور سیدنا خالد بن ولید اپنی فوجوں کے ساتھ جب ذرا آگے نکل گئے تو رومنز اس قلعے سے نکلے، دمشق کے قلعے سے باہر آئے اور تقریباً 6000 سواروں نے مسلمان عورتوں کے خیموں کو گھیر لیا۔ رومنز نے مسلمان خواتین کے خیموں کو گھیر لیا۔ اس میں حضرت خولہ نے، جو حضرت زرار کی بہن تھی، انہوں نے تمام مسلمان خواتین کو ہمت دلائی اور انہوں نے خیموں کی لکڑیاں اور ڈنڈے اور چوبے نکال کر رومن سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور رومنز کا خیال یہ تھا، اور 6000 رومن کیولری، ان کے سپاہیوں کا خیال یہ تھا کہ مسلمان عورتوں کو زندہ گرفتار کر کے دمشق کے قلعے میں لے جائیں گے۔ خالد بن ولید کو جب آگے یہ اطلاع ملی کہ عورتیں گھیرے میں آ گئیں اور یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے، کفار کو اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کس کو چھیڑ دیا ہے۔ ایک خالد بن ولید جن کی غیرت کا سوال کہ مسلمان عورتیں رومن سے قبضے میں جانے والی ہیں، اور دوسری طرف حضرت زرار کا جلال جن کی بہن پھنسی ہوئی تھی وہاں اور باقی بہنوں کے ساتھ۔ رومنز کو اندازہ نہیں ہوا کہ واٹ ہٹ دم۔ آپ یقین کریں گے کہ اس طرح سے بجلی گرائی ہے خالد بن ولید اور حضرت زرار اور چند ساتھیوں نے، ان کے پورا قافلہ آگے جا چکا تھا، یہ واپس پلٹے تھے تھوڑی سی ڈیٹیچمنٹ کے ساتھ۔ 6000 رومنز میں سے صرف 100 جان بچا کے بھاگ سکے، باقی سارے اسی میدان میں ذبح کر دیے گئے۔ جیسے ہم نے بات کی کہ سیدنا خالد بن ولید ہلکا ہاتھ رکھنے پہ قائل ہی نہیں تھے، وہ جب تلوار نکالتے تھے جب تک 1000-2000 گردنیں نہ اتار لیتے سکون ان کو نہیں آتا تھا۔ اور یہ وہ دہشت تھی جو پورے روم میں ان کے آنے سے پہلے پھیل چکی تھی، کیونکہ ان کی یہ ساری کارنامے جو کہ عراق میں کر چکے تھے، سیدنا خالد کے شام پہنچنے سے پہلے یہاں کے ایک ایک شامی کو، ایک ایک رومی کو یہ واقعات معلوم تھے۔ اجنادین کی لڑائی پہلی بڑی لڑائی تھی کہ جو مسلمانوں اور رومنز کے درمیان ہوئی۔ یہاں پہ بھی فورس ریشو دیکھیے، 1 لاکھ رومنز تھے۔ رومنز نے بھی اپنا ہراول فوج بھیجی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ 40,000 کے مسلمانوں کو، جو تمام شام سے مسلمان اٹیچمنٹس اور بریگیڈز جمع ہو گئے تھے، تو 40,000 کا دستہ بنا تھا اور رومنز 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ ظاہر ہے جیسے ہم نے عرض کیا کہ رومنز کو ابھی تک مسلمانوں سے کبھی ایسا واسطہ نہیں پڑا تھا کہ وہ مسلمانوں کی جنگی حکمت عملی کو سمجھ سکتے یا ان کی وار یا ملٹری اسٹریٹجی دیکھ سکتے۔ اور خالد کا انہوں نے نام ضرور سنا تھا، لیکن خالد کو میدان جنگ میں ایز سچ اس طرح دیکھا نہیں تھا۔ وہ 6000 جو دمشق کے باہر خالد کو ملے تھے، اس میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا تھا کہ جو بعد میں کہانیاں سناتا جا کے۔ اب اس کیفیت میں جب جنگ شروع ہوتی ہے، اب وہی ساری ٹیکٹکس اور اسٹریٹجیز کہ جو رومن سیکھ کر آئے تھے اپنی کئی ہزار سال کی تاریخ میں، جو جنگی حکمت عملی، اس کے تمام قوانین وہاں ٹوٹ رہے تھے۔ جو حملہ آور فوج تھی وہ صرف 40,000 تھی، یہ 1 لاکھ تھے۔ حملہ آور فوج ایکسٹیریئر لائنز پہ آپریٹ کر رہی تھی، وہ ہوم گراؤنڈ پہ تھے۔ حملہ آور فوج کے پاس کوئی بھاری ہتھیار نہیں تھے، ان کے پاس منجنیقیں بھی تھیں، آرمر بھی تھا، یونیفارم بھی تھے، تمام ذرہ بختر بھی تھے، سر سے لے کے پاؤں تک خود میں بھی اور لوہے میں فولاد میں ڈوبے ہوئے سپاہی بھی تھے، نائٹس تھے، اور مسلمانوں کے پاس ہلکی تلواریں، لائٹ کیولری، تیر تلوار، نیزے، بس۔ اور جب جنگ اجنادین ختم ہوتی ہے تو پھر وہی غیر معمولی بات، 70,000 رومی قتل ہوتے ہیں، 450 مسلمان شہید ہوتے ہیں۔ اس کو کس طرح سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تمام دنیا کی جنگی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ رزلٹ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ کون سی فورسز تھیں جو آپریٹ کر رہی تھیں وہاں پہ؟ کیا یہ صرف میٹل ٹو میٹل تھا؟ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا۔ اب سوال یہ کہ کیا رومن اور پرشین امپائر نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں؟ کس تلوار کے زور پر پھیلا؟ کب مسلمانوں کے پاس نیومریکل سپیریورٹی تھی کہ مسلمانوں نے ان پر غلبہ پا لیا طاقت کے زور پر؟ کب مسلمانوں نے ہتھیاروں اور عددی برتری کے زور پر ان کو تباہ برباد کیا؟ یہ ایک ایسی غیر معمولی بات ہے کہ جب تک کہ اس کے روحانی ڈائمنشن کو آپ نہیں سمجھیں گے، جب تک کہ آپ اس کی ان اسپرچول فورسز کو نہیں سمجھیں گے کہ جو ان فوجوں کے ساتھ تھیں، آپ کبھی بھی اس کی اسیسمنٹ نہیں کر سکتے کہ اس قسم کی جنگ کے بعد اس قسم کا نتیجہ کیسے نکل سکتا تھا۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ ایک مٹھی اٹھا کے پھینکنے والا واقعہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ وہاں اذا رمیت ولکن اللہ رما، اور پھر وہ ملائکہ کے نزول کا واقعہ کہ ملائکہ صف در صف نازل ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور اس جنگ میں بھی 14 مسلمان شہید ہوئے اور 70 کافر مارے گئے۔
اور اگین وہی بات کہ مسلمان ایک تہائی تعداد بھی نہیں تھے اور بے سر سامانی کا عالم تھا، اس کے باوجود ڈیسائسو بیٹل، ڈیسائسو وکٹری مسلمانوں کے نصیب میں آتی. اور تاریخ اسلام میں کوئی جنگ اس کے بعد نہیں لڑی گئی کہ جب مسلمان عددی طور پر دشمن سے زیادہ ہوں. یہ ایک ایسا غیر معمولی معجزہ ہے، ایک ایسا غیر معمولی یہ ایک ایونٹ ہے، ایک معاملہ ہے کہ جس کو کوئی جنگی اینالسٹ صرف انٹلیکٹ پہ اینالائز نہیں کر سکتا. وہ اس کو مسلمانوں کی حربی حکمت عملی پہ، مسلمانوں کی پھرتی پہ، لائٹ کیولری کے اوپر، مسلمانوں کے فلینکنگ چارج کے اوپر، ان ساری باتوں پر الزام دیتے ہیں یا اس پہ ان کو سبب بتاتے ہیں مسلمانوں کی کامیابی کا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خالد سے بہتر کیولری آفیسر کائنات میں واقعی پیدا نہیں ہوا. جہاں پہ ان کی اور خصوصیات تھیں، وہ کیولری کو جنگ میں جس طرح استعمال کرتے تھے اس سے پہلے کبھی بھی کیولری استعمال نہیں ہوئی. کبھی وہ کیولری کو استعمال کرتے تھے دشمن کی کیولری کو انگیج کرنے کے لیے، جو کہ عام طور پہ بھاری ہوتی تھی کیونکہ ان کے پاس آرمر زیادہ ہوتا تھا. مسلمانوں کی لائٹ کیولری تھی. پھر جب کیولری کو انگیج کرتے تھے اور فوراً ہی ڈس انگیج ہو کے ان کی انفینٹری پہ اٹیک کرتے تھے، اور جب انفینٹری پیچھے ہٹتی تھی پھر دوبارہ یہاں سے ڈس انگیج ہو کے کیولری کو روکتے تھے. یعنی جس طریقے سے فلینکنگ مووز اور انگیجمنٹ اور ڈس انگیجمنٹ کیولری کی خالد کیا کرتے تھے، یہ اس زمانے کی سائنس نہیں تھی. یہ ایک جدید سائنس تھی. یہ ایک ایسی وار اسٹریٹجی اور وار حکمت عملی تھی کہ جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی. اور جہاں غیر معمولی قوتیں اور طاقتیں خالد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مددگار تھیں، جو وہ خود کہتے ہیں، جو روحانی نور اور فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میدان جنگ میں لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی بھی کچھ اتنی غیر معمولی تھی کہ واقعی جو اس کو انالائز کرے تو اش کر اٹھتا ہے. کوئی وجہ ہے کہ خالد بن ولید کو چنا گیا تھا سیف اللہ کے لیے، اور کوئی وجہ ہے کہ فاتح عراق اور شام خالد بن ولید کو بنایا گیا. اجنادین کی جنگ کے بعد مسلمان اب اس قابل تھے کہ پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلیں اور براہ راست دشمن کو چیلنج کرنا شروع کریں. یہ بہت بڑی شکست تھی رومنز کے لیے، لیکن ابھی ان کے پاس ریزروز باقی تھے. بڑے بڑے شہر دمشق ان کے پاس تھا، بیت المقدس ان کے پاس تھا، اور ان کے بڑے گیرزنز تھے. اور اب ان کو ہوش آیا پہلی دفعہ جب انہوں نے خالد کے ہاتھوں اس طرح ان کا میسکر کیا گیا، اس طرح تقریباً تباہ برباد کر دی گئی پوری رومن آرمی. اب ان کو احساس ہوا کہ اس کو سیریس لینا پڑے گا. انہوں نے پورے امپائر سے فوجیں بلانی شروع کی. آرمینیا کا بادشاہ ماہن خود اپنی فوج لے کے پہنچا. فرینکس پورے یورپ سے فوجیں آئیں. سلاف، جیسے ہم نے عرض کیا، یوگوسلاویا اور سلاف کے علاقوں سے لوگ آئے. ان کے بادشاہ اپنی فوجوں کو لے کے پہنچے، اور خود ہرکولیس اپنی فوج کے ساتھ خود وہاں موجود تھا، اور بڑے بڑے کمانڈرز اور جنرلز کے ساتھ اس نے دوبارہ ایک جنگ کی بڑی بھرپور تیاری شروع کی. مسلمانوں کو معلوم تھا کہ مزید جنگیں آگے خریز آنے والی ہیں، لیکن جتنی خریز جنگوں نے آگے آنا تھا، اکثر مسلمان جو کہ مکہ اور مدینہ سے آئے تھے ان کو خود بھی اس کا احساس نہیں تھا. آگے جو تاریخ ہونی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے.